کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں حمل ضائع ہونے پر سزا مقرر ہے، اور یہ سزا بچے کی ماں کے پیٹ میں حالت کے مطابق بدلتی ہے۔ یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی روشنی میں دیا تھا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سزائے اسقاط حمل اور عدالت علوی کے ایک تاریخی فیصلے کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ ایک مرد اور عورت کے درمیان شدید جھگڑا ہو گیا۔ اسی جھگڑے کے دوران عورت کا حمل ضائع ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا، کیا یہ صرف حادثہ ہے یا یہ قتل خطا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ واقعہ قتل خطا کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی سزا قرآن مجید کے بتائے گئے انسانی تخلیقی مراحل کے مطابق ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر بوٹی، پھر ہڈیاں اور پھر ہڈیوں پر گوشت۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بچے کی تخلیق 5 مرحلوں میں ہوتی ہے۔ ہر مرحلہ تقریباً 40 دن کا ہوتا ہے۔ فیصلہ اور دیت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا، اگر حمل نطفہ کی حالت میں ضائع ہو تو 20 دینار دیت ہوگی، اگر لوتھڑا کی حالت میں ہو تو 40 دینار، اگر بوٹی کی حالت میں ہو تو 60 دینار، اگر ہڈیوں کی شکل بن چکی ہو تو 80 دینار، اور اگر ہڈیوں پر گوشت آ چکا ہو تو 100 دینار مکمل دیت ہوگی۔ بچے کی دیت مقرر کرنے کے صرف 2 طریقے ہیں۔ پہلا فزیکلی یعنی طبعی معائنہ، دوسرا حمل کے دنوں کی گنتی، یعنی دیکھا جائے گا کہ حمل کس مرحلے میں تھا۔ 4 ماہ کے بعد فرشتہ بچے میں روح پھونک دیتا ہے۔ اس کے بعد حمل ضائع کرنا شرعاً قتل کے حکم میں آتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا عدل، جو ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے حق کو بھی محفوظ بناتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں عدل لکھیں۔